الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. سورہ روم کی دو آیتیں آپ حضرات نے سنی، آیت نمبر 37 اور 38. اللہ جل جلالہ رزق کی تنگی اور رزق کی کشادگی یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور تنگی کا فیصلہ، کشادگی کا فیصلہ اپنی حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر فرماتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے خواہش کے مطابق بھی ہو اور ہر ایک کو سمجھ میں بھی آ جائے. تنگی کیوں آئی ہے، تو یہ کیوں، اس کی وجہ سمجھانا مشکل کام ہے. جس قسم کا جو بھی حالات ہے، یہ میں کیوں بیمار ہوا، یہ اللہ کے حکم سے بیمار ہوا. یہ حالات کیوں بگڑ گئے، جی اللہ کا حکم ہے. اللہ کا میں تو چیزوں کی نسبت اللہ کے حکم کی طرف کروں گا. تو اس سے مومن آدمی کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. بھئی ہر چیز کائنات میں جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے، اور اللہ کا ارادہ ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز پر غالب ہے. کسی کو رزق کشادہ کر دیتے ہیں، کسی کے لیے تنگ کر دیتے ہیں. اس لیے کہ گنتی کے اندر کسی چیز کا بڑھ جانا، گنتی کے اندر کسی چیز کا بڑھ جانا اور اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا، یہ رزق آدمی کے لیے غم لے کے آتا ہے، خوشی لے کے نہیں آتا. آدمی پیسے کماتا ہے اس لیے کہ بھئی یہ پیسہ میرے لیے راحت کا سبب بنے، میرے لیے عافیت ہو، میرا گھر صحیح ہو، میری سب چیزیں معاملات درست ہو. لیکن ایک آدمی ناجائز طریقے سے پیسہ لیتا ہے تو یہ پیسہ اس کے لیے، گنتی تو بڑھ گئی لیکن اس کے لیے غم بڑھ جاتے ہیں. اس کے بالمقابل وہ لوگ جن کے پاس مال آتا ہے اور وہ مال کے ذریعے سے حقوق ادا کرتے ہیں. اور حقوق کی قسمیں ہیں. کچھ حقوق کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق واجبات کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق سنت کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق مستحب کے ساتھ ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل ہر حالت میں کرنی ہے، کسی صورت میں آپ سے بدل نہیں سکتی. جیسے آپ نے شادی کی ہے تو جس عورت کو آپ گھر لے کے آئے ہیں اس کو رہائش دینا آپ کے ذمے ہے، کیونکہ آپ نے شادی کی ہے. اس عورت کو کپڑے دینا آپ کے ذمے ہے، اس کو کھانا دینا آپ کے ذمے ہے. اسی طرح آپ کے والدین ہیں اور ان کا کوئی آسرا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. والدین کا خیال رکھنا یہ اولاد کے اوپر فرض کے درجے میں، ضروری کے درجے میں، کہ والدین کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا کہ جو چاہے ان کے ساتھ ہوتا رہے. یہ یعنی آسمانی حکم ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے عرف اور خاندان کے اندر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ تو بہت بری حرکت ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر اسی طرح رشتہ داریوں کے درجے ہیں. کچھ کا تعلق ذوی الارحام کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق ذوی الفروض کے ساتھ ہے. ذوی الفروض وہ رشتہ دار کہلاتے ہیں جن کے میراث کے حصے مقرر ہیں. جیسے بہنوں کا حصہ مقرر ہے، بھائیوں کا حصہ مقرر ہے، دادی کا حصہ مقرر ہے، دادا کا حصہ مقرر ہے، بیوی کا حصہ مقرر ہے، بیٹوں کا مقرر ہے، بیٹیوں کا مقرر ہے. اس کو ذوی الفروض کہتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ذوی الارحام ہوتے ہیں. ذوی الارحام ان کا حصہ میراث میں تو نہیں ہوتا لیکن تمہارے رشتہ دار ہیں. وہ جیسے تمہارے ماموں ہیں، ماموں کا حصہ نہیں ہے میراث میں، لیکن ماموں کیا ہے، ماموں تمہارے ذوی الارحام میں سے، ماموں کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح تمہارے دادا، تمہارے والد کی موجودگی میں تمہارے چچا وغیرہ کا کوئی حصہ نہیں لیکن تمہارے رشتہ دار ہیں. اسی طرح تمہاری پھوپھی کا کوئی حصہ نہیں ہے لیکن تمہاری رشتہ دار ہے. تو یہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں. تو
ایسے لوگوں کا خیال رکھنا. عمومی طور پر آدمی کا مزاج عجیب ہے. آدمی اجنبیوں کا خیال رکھتا ہے اور اجنبیوں کے فضائل اس کے سامنے بڑے زبردست ہوتے ہیں. میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اپنوں کا خیال نہیں رکھتا. جبکہ اپنوں کا خیال رکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقۃ و صلۃ، صدقے کا ثواب بھی ہے اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ہے. اور آج تک نہیں دیکھا گیا کہ جنہوں نے اپنے مال میں سے ایسے حقوق ادا کیے ہوں اللہ نے ان کو بالکل کنگال کر دیا ہو، مفلس کر دیا ہو. ایسا نہیں ہے. جو مال صحیح طریقے سے لیتا ہے پھر اس کو صحیح طریقے پہ خرچ کرتا ہے، اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کو برکتیں ملتی ہیں. وہ کبھی بھی یعنی اس کی روزی کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور جو ذرہ ذرہ کا حساب کرتا رہے کہ 5 روپے کیوں لگے بھائی، یہ 20 روپے کیوں لگے اتنے زیادہ، تھوڑی تھوڑی چیزوں کا حساب کرتا ہے. حالانکہ ایسی معمولی چیزیں تو آدمی دے دینا چاہیے. مثال دے رہا ہوں آپ کو ایک، جیسے 140 روپے ہم نے طے کیا جناب رکشے والے کو دینے، ایک مثال دی. اب 150 روپے کے 10 روپے واپس کرو، ابھی چھوڑ دو 10 روپے. تمہیں تو چاہیے کہ 200 روپے ہی پورے دے دو، کہ 60 روپے پہ تیری بلڈنگ بنے گی نہیں کوئی. لیکن اس طرح یہ پائی پائی کا حساب یہ آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی ہوٹلوں میں لوگ کھانا کھاتے ہیں. اب کوئی کسی نے میری گاڑی پہ کپڑا صاف کیا میری گاڑی کو، اب کہہ پہ 10 روپے دیں گے جی، 50 روپے دیں گے. تمہاری جیب میں اللہ نے دیے ہیں تمہیں 100 روپے دے دو، اس کو 200 دے دو، 500 کا نوٹ دے دو. اس طرح کے لوگوں کو جن کی تنخواہیں مختصر ہوتی ہیں ایسے لوگوں پہ خرچ کیا کرو. یہ 10 20 50 روپے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. 50 100 روپے تو بچے بھی نہیں لیتے، اس پہ تو ٹافی بھی نہیں آتی. تو اس طرح آدمی اپنے یعنی یہ جو چھوٹے چھوٹے حسابات ہیں اس سے اپنی حفاظت کرنی چاہیے اور آدمی کو خرچ کرنا چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہیں. دھوپ تھی تو جو بیت اللہ کا سایہ پڑ رہا تھا وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی زبان سے جملہ نکل رہا تھا خابوا وخسروا، ناکام ہو گئے، گھاٹے میں ہو گئے. 3 دفعہ آپ نے فرمایا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سن لیا اللہ کے رسول کون ہے؟ فرمایا وہ جن کو اللہ پاک نے پیسہ زیادہ دیا ہے وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. تو اور پھر آپ نے فرمایا دونوں ہاتھ سے کہ جو دائیں طرف خرچ کریں دونوں ہاتھ سے، بائیں طرف خرچ کریں، سامنے خرچ کریں، پیچھے خرچ کریں، یہ تو گھاٹے سے بچیں گے. اور جو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں یہ پھنسیں گے، یہ پریشان، یہ مال ان کے لیے مصیبت بنے گا. تو ان آیات میں 2 آیتوں میں پہلی آیت میں یہ ہے کہ لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ روزی کا تنگ کرنا، روزی کا کشادہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ کرتے ہیں یہ سارے کام. اس لیے اچھا پھر اس قسم کی چیزوں کو آدمی اپنے اس کو دیکھے کہ کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا مجھ سے، گھر کے اندر بے نمازی تو نہیں ہے، گھر کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے تنگی آ گئی ہے. تو جب آدمی اپنا قبلہ ٹھیک کرے گا اور بیماری آ گئی، کیوں بیماری آئی ہے، مجھے لگتا ہے ایسے میں فلانے گناہ میں لگ گیا ہوں اس وجہ سے یہ حال آیا ہے. تو اس لیے آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ درست کرے تو اللہ پاک حالات کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں. تو لوگوں کو یہ نہیں دیکھتے لوگ کہ روزی کا تنگ کرنا، روزی کا کشادہ کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے. اور اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ کافروں کے لیے نہیں، ماننے والوں کے لیے. لہٰذا جو رزق اللہ پاک نے دیا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جو چیزیں آپ کے فرض کے درجے میں وہ آپ کے دل میں وہ فرض کے درجے میں رکھتی ہیں نہیں ہے، آپ کے اس میں فرض ہے آپ کے ذمے، تو آپ اس کو آپ ادا کریں. جیسے میں نے بیوی کی مثال دی، بچوں کی مثال دی. اللہ پاک نے آپ کو اولاد دیے ہیں تو اولاد کا خرچہ وہ آپ کے ذمے، باپ کے ذمے ہے. بیوی کا خرچہ باپ کے ذمے، ماں باپ کے ذمے، ماں باپ کا خرچہ اولاد کے ذمے. اسی طرح اپاہج بہن بھائی ہیں، اپاہج بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، بہن ہے شادی شدہ نہیں ہے تو اس کا خرچہ بھائی کے ذمے ہے.
اور اس کی شادی کرانا بھائی کے ذمہ، والد صاحب نہیں ہے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بہن کا خیال کون رکھے گا؟ بھائی اس کا خیال رکھے گا۔ تو اسی طرح تو ذی القربہ کی وضاحت کر رہا ہوں، قریبی رشتہ دار کون ہے؟ جیسے میں نے والدین بتائے آپ کو، بیوی بتائی، بچے بتائے اور بھائی بتائے۔ اس طرح بھائی جو اپاہج ہے، معذور ہے، یا اسی طرح بہن ہے شادی شدہ نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اور پھر میں نے ذوی الفروض بتائے، پھر میں نے ذوی الارحام بتائے۔ ذوی الفروض وہ جن کے حصے میراث کے مقرر ہوں، ذوی الارحام وہ جن کے حصے تو نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، تو ایسے لوگوں کو دینے چاہیے۔ اسی طرح عام مسکین غریب لوگوں کو دیا کرو، اور اسی طرح وہ مسافروں کو دیا کرو، مسافروں کو، ابن السبیل، راستے کا بیٹا، یعنی مسافروں کو۔ فرمائے کہ یہ خرچ کرنا ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہے، جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، ان کو لیے یہ خرچ بہتر ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ فلاح کا لفظ جو ہے یہ معمولی لفظ نہیں ہے، فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کی انتہا نہ ہو، فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کی انتہا نہ ہو، اور حقیقی فلاح وہ جنت کی فلاح ہے، جنت کی کامیابی ہے جس کی انتہا نہ ہو، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو ایمان لاتے ہیں، لہٰذا تم رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے لیے بہتر ہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔